رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی، باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا۔ عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ عید کے چاند کے لیے اصول ہے، اب رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا۔ عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے، لیکن جب رمضان میں 1 آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ 1 آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اگر 5 وقت کا نمازی ہے، باشرع ہے، سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ نماز روزے کا پابند نہیں ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی، چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو، اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی، بھاگ، نہیں تسلیم کی جائے۔ روزے کا چاند 1 آدمی کی گواہی ہے، اور 1 آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو 1 عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، لہذا عورتیں 2 ہونا چاہیے، آدمی 1 آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا، لیکن 1 عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو، دیندار ہو، نمازی و تہجد گزار ہو، لیکن 1 عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، 2 عورتیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی عید کا چاند 2 مردوں کی گواہی چاہیے، لیکن 2 مردوں نے نہیں دیکھا ہے، 1 مرد نے دیکھا ہے اور 1 عورت نے، تو نہیں مانی جائے گی۔ 1 مرد نے دیکھا ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے، یا 4 عورتیں ہونی چاہیے، وہ بھی باشرع۔ اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے، سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی۔ آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لیے چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آئی ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، 8-9 مہینے کا، 10 مہینے کا، 1 سال کا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، پوری طاقت نہیں ہے، ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے، گرتا بھی ہے۔ کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے، اس کے سامنے کوئی کیڑا مکوڑا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا، چلنا سکھا رہی ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے، تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے، ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے، دیکھیں کتنی دور جاتا ہے بچہ۔ بچہ تھوڑی دور گیا، وہاں کوئی جانور دیکھا، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھا، وہ ادھر سے پلٹا بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس۔ ماں جلدی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے، اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے۔ جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں، اب سب سے بڑی مصیبت، بھائی بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا، اور جیسے وہ اپنے ماں کی گود میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं। अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों नमाज ये माँ की गोद है। तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी हैं, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो, तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है। लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने? इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए, कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज आगोश में आ जाओ नमाज के। और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका ये भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना, नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं
تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے، اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے، شکایت مت کیجیے، ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہوں۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، آؤ میری رعایا، میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی، منہ مانگے میں اس کو دوں گا۔ ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے، اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی، کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے، کھچر پہ بیٹھ کے آئی۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں۔ پتی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ آئے میرے وزیر، اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو، 100 سونے کی اشرفیاں دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، آپ بے انصافی کر رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو 100 اشرفی دے دو سونے کی۔ نہیں، مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کے اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائے، اس کھچر کے وزن کے برابر سونا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو۔ کیا جواب دیا اس بڑھیا نے؟ آپ نے سب کی مرادیں پوری کی، میری بھی کرو۔ پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت، آپ کی بے انصافی، آپ غلط کر رہے ہیں، سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں، تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو۔ سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، او سنو بہت سا مال آیا، سونا ملا ہے بڈھی کو۔ گھر کمزور تھا، رات میں نقب لگایا، 2-3 چور اندر گھسے۔ بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی، ایک نے پیر پکڑا، ایک نے گردن دبا دی، پکڑا ختم۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی۔ صبح ہنگامہ ہو گیا، بڑھیا ماری گئی، سونا چلا گیا۔ بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا، کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہ بڑھیا ماری گئی، سونا غائب۔ کہا دیکھو میں جانتا تھا، اسی لیے اس کو 100 اشرفیاں دے رہا تھا، میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے، اتنا سونے کا کرے گی کیا، نہ اتنا کھا پائے گی، اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے، لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا، اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی۔ دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی، اس لیے ماری گئی۔ ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں، اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے۔
یہ اس کو معلوم ہے، اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو۔ زیادہ مال تباہی و بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب، فقیر و مسکینوں کو دیکھا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ماں کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کی اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں۔ یقین نہیں آتا تو سنو، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، سارہ ہاجرہ تو دوسری ہیں، سارہ پہلے تھی، پہلی بیوی کون ہے؟ سارہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم و سارہ بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہہ دیا کہ بہن ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں۔ ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کی بہن ہے۔ لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارہ کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارہ کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارہ کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کے خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارہ کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارہ نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارہ کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارہ کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ سارہ علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا، اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا نہ ادھر ہو رہا ہے۔ چیخ کر کہتا ہے سارہ تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا، حضرت سارہ کے تھوڑا پاس۔ شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ کہا اے سارہ ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو گیا۔ لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر بدعہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ سب شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر۔ سارہ نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دیا اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ، خدمت کرنے والی،
हाजरा, उसने वो लौंडी सारा को दे दी कि ये तुम ले जाओ और ये तुम्हारे रास्ते में काम आएगी, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं बतौर गिफ्ट। हजरत सारा जब हाजरा को लेकर आई तो पूछा कि मेरे शौहर इब्राहिम कहां हैं? बादशाह की पुलिस, बादशाह की फौज जब हजरत सारा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए तो हजरत सारा क्या देखती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो नमाज में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाजी में ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह जालिम बादशाह के जुल्म से हमारी बीवी को बचा ले। नमाज में मसरूफ हैं। मेरे भाइयों, जब सारा के ऊपर मुसीबत आई और जालिम बादशाह ने जब उनको पकड़ा और अपने आगोश में लेना चाहा तो उनके पति इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर गिर जाते हैं, नमाज में मसरूफ हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। गौर कीजिए, जब किसी के ऊपर मुसीबत आए तो उसको नमाज के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, उसको नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक माँ है, आपको अपनी आगोश में ले लेगी और जब आप नमाज की आगोश में आ जाएंगे तो सारे खतरों से महफूज हो जाएंगे, सारे खतरों से आप अलग हो जाएंगे, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, टल जाएगा वो खतरा। आपको याद होगा, सही बुखारी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था, नाम था उसका जुरैज, नाम था उसका जुरैज, बहुत नेक इबादत करने वाला, बड़ा अल्लाह वाला, बड़ा नमाजी। एक बार हजरत जुरैज नमाज के अंदर मसरूफ थे, नमाज पढ़ रहे और उनकी मां को किसी चीज की जरूरत पेश आ गई तो जुरैज को आवाज देने लगी, आई जुरैज। जुरैज कहते हैं अल्लाह मैं नमाज में हूं और पीछे मेरी मां आवाज दे रही है। जुरैज ये कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं, मैं नमाज में और मेरी मां पीछे आवाज दे रही है। फिर उसने तीसरी आवाज दी, जुरैज, लेकिन जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो नमाज पढ़ते रहे। चौथी बार जुरैज की मां के मुंह से ये जुमला निकला, जुरैज तूने मेरी आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। आय अल्लाह, जुरैज उस वक्त तक न मरे जब तक कि वो किसी बदकार औरत का मुंह न देख ले। आय अल्लाह, जुरैज को उस वक्त तक तू मौत मत देना जब तक कि जुरैज किसी बेशरम और बेहया औरत के साथ हम बिस्तरी ना कर ले, उसके साथ जिना ना कर ले। मां की बद्दुआ थी, मां ये बद्दुआ देकर चली गई। फिर क्या होता है, 2, 4, 5 दिन के बाद एक औरत जुरैज के माबत में जहां वो इबादत करते थे उसी में गुजरा था, उसी हुजरे में खूबसूरत औरत आती है और जुरैज से कहती है, जुरैज उदनु मिन्नी, आओ मेरे करीब आओ और मुझसे जिना करो। जुरैज ने कहा अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, उसकी इबादत में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, चलो जाओ यहां से हटो, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा। जुरैज ने उस औरत को भगा दिया। वो औरत परेशान थी, सीधे जंगल में जाती है और वहां बकरियां चराने वाले एक चरवाहे के साथ वो जिना कर लेती है, शिकार हो जाती है जिना का। 9 महीने 10 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा पैदा होता है, हमल ठहर गया था। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो उस चरवाहे का तो पता ही नहीं कि वो कहां का रहने वाला था, कहां चला गया, और न ये औरत उसको पहचानती थी। बस जुनून था उसको किसी से मिलने का, मिल लिया वो। ये जुरैज नहीं मिला तो जंगल के चरवाहे के पास चली गई, लेकिन चरवाहे का पता नहीं। 9 महीने से इसके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे गांव वाले इस पर भिल पड़े, है तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से आया। जब उसको ज्यादा
پریشان کیا گیا اور گمبھیرتا سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا، بتا پہلے یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے جریج کا نام لے دیا، اس عورت نے جریج کا نام لے لیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے۔ آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا، پتا چل جائے گا کس کا بچہ ہے، لیکن اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی، پیتھولوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کوئی پیتھولوجی بھی نہیں تھی۔ پورا گاؤں آیا غصے میں اور دیکھا کہ جریج نماز پڑھ رہا، پورا نماز سے ان کو کھینچا، ہٹ دیکھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا پورا عبادت خانہ توڑ دیا۔ بڑا نالائق آدمی ہے، بڑا کمینہ انسان ہے، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، مارا نہیں، اس کو کھینچ لیا۔ دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے، کتنا نیک بنتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں نماز پڑھتا، اور کارنامہ دیکھ، گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال، اس کو ماں بنا دیا، پریگننٹ کر دیا، اس کے پیٹ میں بچہ۔ کس کس کو صفائی دیتے؟ جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے، تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے؟ نہیں مانتا کوئی ان کی بات۔ جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے، لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا، تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے، جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی، عبادت خانہ تو توڑ دیا، جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے، اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا، کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے گا، ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا۔ اے اللہ میں نماز کے اندر تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی سچائی ظاہر کر دے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا، جو چرواہے کی پیداوار تھا، وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا، اے گاؤں والو، اے گاؤں والو، اے سماج والو، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میرا باپ فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے جو فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے، میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا، میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، جریج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا، اس بچے کے زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس عورت نے جھوٹا جریج کا نام لیا ہے۔ وہ معافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، جریج ہمیں معاف کر دو، ہم سونے کا تمہارا معبد عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، ہمیں ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہم سونے کا تمہارا عبادت خانہ بنا دیں گے۔ جریج نے کہا نہیں نہیں، جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو، سونے کی عبادت خانے کا ہم کیا کریں گے، ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے، اور کرنا ہی کیا ہے میرے بھائیوں۔ حضرت جریج کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کے اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے، تو حضرت جریج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں، بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جریج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت خانہ توڑنے پر، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراً وضو بناؤ اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ۔ 313 صحابہ، 1000 کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں، اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہمارے پاس کچھ نہیں، آج کیا ہوگا؟ تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے، اللہم لا تہلک ھذی العصابہ ان تہلک ھذی العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ
آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ 313 صحابہ اگر مٹ گئے، ہلاک ہو گئے، تو اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ ان 313 صحابہ کی حفاظت فرما، یہ 1000 کافروں کا لشکر ہے۔ دیکھیے نبی پر مصیبت آئی، 1000 کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے۔ جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے، برباد ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی، اڑائی، بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے آخری تمنا جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے باپ سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹے سے ملوا دو۔ جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو وہ کہتے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس۔ اور وہ ہلکی نماز پڑھتے 2 رکعت، تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں، یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے، فوراً نماز کی آغوش میں چلے جاؤ، اور نماز کے بعد یا نماز میں دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، بار الہ اس مصیبت کو تو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور دور کر دے۔ میرے بھائیوں نماز انسان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے کے لیے ہے۔ بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے۔ 1:10 ہو گیا ہے۔